العرب وبنات المسلمين اخذوا من بنات الهند عبرة. يوم الهندوس حاربوا هل الدين في ليلة سودة وليلة قبرة، قالوا ممنوع الحجاب ترتدين، يا صبر المسلم ويا كبر صبره المعتصم وين انت هالحين، صاحت باسمك وهي مكبرة وحنا ولكن الصوت مو حين، ما حنا بهالداحس ولا الغبرة، لازم القرار يوخذ ما هو بعدين، ونعطي الهندي الهندوسي عبرة، نقاطع منتجاتهم وحتى المصدرين، ونخلي الهندوسي مثل الكلب سبرة. منو يتخذ القرار ويجمع المسلمين؟ الله يرحم الملك فيصل بقبره، الله يرحم الملك فيصل بقبره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرکیف آپ نے یہ سنا، کچھ 58 سیکنڈ کا میں نے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے رکھا ہوں تاکہ سنو، سمجھو، جانو، پھر بولو. کیونکہ بعض ہمارے لوگوں کو عادت سے رہتی ہے، یہ لوگ خاموش بیٹھتے، عرب خاموش بیٹھتے، عرب کنٹریوں نے ایکشن لیا تو یہ لوگ ایسے ہو جاتے، لیکن یہ لوگ کرتے نہیں. آپ لوگوں کو دکھا کے یا بتا کے نہیں کرتے. یہ لوگ جو کرنا ہے وہ برابر کرتے ہیں، اور اب کی بار اتنی بھینکر طریقے سے کر رہے ہیں، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو. اگرچہ آپ لوگ آنکھوں سے دیکھتے تو آپ کو خود یقین نہیں ہوتا کہ اتنی سختی بھی کی جاتی ہے کیا، اتنی سختی بھی ہو سکتی ہے کیا. اب سارے جی سی سی میں بھائی، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ہے یا کویت ہے یا عمان ہے یا بحرین ہے یا قطر ہے یا دبئی ہے، یہ سارے عرب اب ایک ہو چکے ہیں. ان کا دماغ، ان کا بیان، ان کی سوچ، ان کی زبان ایک ہو چکی ہے، خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو لے کر. ابھی تک بھی ظلم ہوا، پہلے ظلم نہیں ہوا بول کے نہیں، مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا. گجرات میں 92 کے فسادات کون بھول سکتے بتائیے آپ لوگ. معصوم بچوں کو ٹکڑے کیا گیا، ہماری ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی، ہمارے جوان عورت بچوں کے سینے کاٹے گئے. یہ سارے چیزیں آپ لوگ بھول سکتے، لیکن یہ عرب کبھی نہیں بھولے گا، اور نہ ابو فضل کبھی بھولنے دے گا. ان کو کبھی بھولنے بھی نہیں دے گا. ہمیشہ ان کو یاد دلاتے رہتا ہوں، ہمیشہ ان کو کھکوڑتا رہتا ہوں تاکہ انہیں کھجاتے رہے ہمیشہ، سمجھے. تو بہرکیف جو یہ لوگ حجاب کا جو مسئلہ جو لے کے آئے تھے، یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑے خود مار لیے. یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کلاڑے خود مار لیے، کیونکہ ہم کو دکھانے کی اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. جس طریقے سے وہ ہماری شہزادی نے، مسکان نے جو کام کیا تھا، وہ قابل رشک، قابل فخر ہے، وہ جو اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اس نے جو بہادری اور جو دلیری کا جو مظاہرہ کیا، اس سے ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئی. ہر ایک میں ایمان کا جذبہ تازہ ہو گیا. یہ چٹے، یہ لنگے سالے، یہ کٹوے، یہ کنڈم للیا، ایڈس للیا اپنے آپ ختم ہو گئے. ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. بعد مسرت کی بات ہے تو ابھی سعودی عربیہ کے اس پرنس اور مجلس الوزراء ہے، وہ انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب بات سے کام چلنے والا نہیں ہے. اب یہ لوگوں کے اوپر کارروائی جو کی جا رہی ہے وہ بہت کم ہے، اور آگے چل کر بڑھ چڑھ کر کریں گے. ان کے اوپر جب تک اگرچہ ہم کارروائی نہیں کریں گے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. ان کو بہت موقع دیا گیا. یہ لوگ ہمیشہ اپنی زبان سے بھی پھرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ لنگے بھکے ہیں.
تو ان کو سزا بہت ضروری ہے، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیے اگرچہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھو، ان کے درد کو اپنا درد سمجھو، اور سارے عرب ممالک سے بھی کہا انہوں نے، اور سارے اسلامی ممالک سے بھی کہا اب سارے ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر بات کرو، ابھی آپس میں بٹے مت رہو۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم؟ ابھی کیا چیز باقی رہ گئی؟ حجاب پہ پابندی عائد کر دیے یہ لوگ، نقاب پہ پابندی عائد کر دیے لوگ، آگے چل کے نماز پہ بھی پابندی عائد کی جائے گی اگرچہ آپ خاموش رہے تو۔ اسی لیے اب خاموش مت بیٹھو، اب خاموش بیٹھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ لوگ کے جو آنسو جو گرے ہیں وہ آنسو رائے گا نہیں جا رہے ہیں، یہ سوچ لو آپ لوگ۔ ابھی بہت اچھی خبر یہ نکل کے آ رہی ہے خلیج سے، خلیج بولے تو یہ گلف اپنا GCC سے، کہ وہاں پہ بالکل ایک ہو چکے ہیں یہ سارے پرنس، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شیوخ ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، یہ سارے ایک ہو چکے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو لے کر۔ کدھر کے بھی ہو، چاہے کرناٹک کے مسلمان ہو، چاہے آسام کے مسلمان ہو، چاہے کشمیر کے مسلمان ہو، چاہے ممبئی کے مسلمان ہو، چاہے حیدرآباد کے مسلمان ہو، چاہے دلی کے مسلمان ہو، چاہے آسام کے مسلمان ہو، چاہے رانچی کے مسلمان ہو، چاہے بہار کے مسلمان ہو، چاہے UP کے مسلمان ہو، سارے عرب ایک ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ ہر دن ایک نئی بات کر رہے ہیں، ابھی بات یہی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم برداشت کریں تو کیوں کریں، اور صبر کریں تو کیوں کریں، اور کتنا صبر کریں گے، اور یہ ہمارے ماں اور بہنیں، ہمارے بھائی کتنا برداشت کریں گے، ان کے پاس بھی ایک انسان کا دل ہے، یہ لوگ کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا۔ بہرحال انہوں نے ان بیتے ہوئے دنوں کو بھی یاد کیا جو وہ لوگ یہ دیش میں مسلمان رہتے بول کر اتنی مدد کی، ایک اس نظریے سے دیکھا، کیونکہ وہاں پہ یہ سوچے کہ وہاں پہ ہندوستان میں اتنے مسلمان رہتے ہیں، اتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، اگرچہ ہم کچھ مدد کریں گے یہ دیش کی تو مسلمانوں کو پہنچے گی، یہ غلط فہمی میں تھے یہ لوگ، وہی پچھتا رہے تھے، اور صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ہم ہر وہ چیز میں آپ کی مدد کریں گے۔ ان کا یہی کہنا تھا۔ وہ باتیں تو بہت کی گئی، لیکن میں مختصر سا آپ لوگوں کو یہ سنایا، یہ رکھا ہوں تاکہ آپ لوگ سنو اور جانو اور جاگو۔ لیکن آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، ایسے ہی ذریعہ اور اسباب بنا دیتے ہیں، جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا، ابھی آپ نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی کئی موسیٰوں کو روانہ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ جو چیز سوچتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میں کہ ابھی ہمارے برے دن انشاءاللہ تعالی ختم ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ سارے مسلمان ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے سامنے آ چکے ہیں، اور ان کے اوپر کچھ پابندیاں ہو چکے ہیں اور کچھ پابندیاں اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اور بہت جلد۔ ارے بھائی میں بتا رہا ہوں، اگرچہ وہاں سے صرف پٹرول بند کر دیے تو 15 دن میں ہماری 500 روپے لیٹر بھی پٹرول نہیں ملے گا ہم کو۔ ارے بھائی ان کے پاس سوائے جملے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سوائے گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
ان کے پاس مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ماب لنچنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بلاتکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بلاتکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ کرتے تو بہت بڑے بڑے باتیں ہیں، کرتے تو بہت بہت بڑے باتیں ہیں، لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ اور یہ لوگ ایسے بلیں لے کے آتے ہیں، صبح میں سوچ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں لوگ، وہاں سے بغیر دھوکے نکلتے یہ لوگ، دھوتے کرتے نہیں یہ لوگ، وہ لوگ دھوتے کرتے نہیں، باہر نکل کے جو ہے سو قانون پاس ہو جاتا ہے ان کا۔ اس طریقے قانون رہتے ہیں جو یہ ساری دنیا جان چکی ہے۔ تو بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتانا اور یہ سنانا ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ عرب کس پیمانے پہ کام کر رہا ہے، او آئی سی کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار رہے گا، اس کے ججمنٹ کا۔ لیکن میرے کو تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پابندی کرناٹک سے ہٹا دے گا حجاب کی۔ یہ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ اگرچہ یہ لوگ خود کر دیے اگرچہ، تو یہ ہمارے لیے قابل رشک بات ہے، قابل فخر بات ہے، کیونکہ کلکتہ ہائی کورٹ، ممبئی ہائی کورٹ تو اپنا ججمنٹ دے چکا ہے، وہ تو حجاب کے ساتھ رہا۔ لیکن یہ آتنکی سالے کرناٹک میں حرکت کرے تھے، تو میرے کو سننے میں آ رہا ہے یہ سپریم کورٹ شاید یہ کینسل کر دے گا انشاءاللہ، اور نہیں بھی کرا اگرچہ تو ہمارے کو فکر کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل کورٹ زندہ ہے، انٹرنیشنل کورٹ کو جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے، اب یہ سارے مسلمانوں کی عزت کی بات ہوگی، یہ صرف ہندوستان اور بھارت کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اس بھائی کو منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔